السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم ایسے کام کر کے جائیں کہ لوگ ہمارے کام کو دیکھ کر اس کام کو اپنائیں، ہمارے لباس کو دیکھ کر اس لباس کو اپنائیں، ہماری باتوں کو سن کر اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوستوں اور بزرگوں، ہم ایسا بالکل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم دنیا میں آ گئے اور ہم اپنے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مطابق سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا لگے گا، چاہے وہ گناہ کا کام ہو، چاہے لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہو، چاہے لوگوں کو دکھ دینا ہو، چاہے لوگوں کو اور کوئی تکلیف دینا ہو۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، بلکہ ہم مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ایسے حالت میں ہماری موت آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے ناراض رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے ناراض رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ مرنے سے پہلے ہم تمام لوگوں کو راضی کر لے، معافی مانگ لے، جن کو بھی ہم نے تکلیف دیا ہے، پریشان کیا ہے، تمام لوگوں سے ہم معافی مانگ لینا چاہیے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے اٹھا کر۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں تڑپ رہے ہیں، اور اتنا تیز بخار ہے، اتنا تیز بخار ہے کہ بخار کی وجہ سے، شدت بخار کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بلال حبشی، جاؤ مدینہ کے گلیوں گلیوں میں، مدینہ کے چپے چپے میں، مدینہ کے کوچے کوچے میں یہ آواز پہنچا دو کہ اے لوگو، آؤ مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، میرے آقا آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے اس حکم کو، اس پیغام کو پورے مدینہ کے گلیوں گلیوں میں چیخ چیخ کر، تاکہ در و دیوار پکار اٹھے، تمام لوگوں کے کانوں تک میری آواز پہنچ جائے، لہذا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے گلیوں میں آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول کی یہ حالت کو دیکھتے ہیں، اتنے کمزوری کو دیکھتے ہیں، بیماری کو دیکھتے ہیں، اور بخار کی وجہ سے جو چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا اس کو دیکھتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے رسول سے اتنے محبت جو کرتے تھے، پیار جو کرتے تھے، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی جو گزارتے تھے، کیوں نہ روتے، اور کیوں نہ روتے، وہ نبی تمام صحابہ کرام کے لیے کیا نہیں کیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول راتوں کو رویا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، امتی امتی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت میری امت میری امت کو بخش دیجیے۔ تو کیوں نہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے لیے روتے، کیوں نہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے لیے بے قرار اور بے چین ہوتے۔ جب تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے، تمام صحابہ کرام
مسجد نبوی میں آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زندگی کتنے دن تک کے ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا حق میرے اوپر باقی ہے تو وہ آج ہی مجھ سے واپس لے لے، آج ہی مجھ سے واپس لے لے۔ اس مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان غنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1,44,000 صحابہ کرام کے مقدس کو اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا۔ تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع، تمام لوگ رو رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو واپس لے لو، میں یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب رب کے دربار میں میری حاضری ہو تو میرے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ صحابہ کرام کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ اللہ کے رسول سے کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول میرا حق آپ پر ہے، میرا حق آپ پر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابہ اللہ کے رسول کا دوست، روایتوں میں ان کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک کونے سے آواز دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرا حق آپ کے اوپر باقی ہے، میں آپ سے واپس لینا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب کی چیخیں نکل جاتی ہے، عمر بن خطاب غصے میں آ جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عکاشہ تو اللہ کے رسول سے بدلہ لے گا، اللہ کے رسول سے حق مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب کہنے دو جو کہہ رہا ہے، اور جو اس کا حق ہے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، لہذا اس کو سامنے لایا جائے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول جب جنگ احد میں جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ کے اوپر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور یہ حق لینا چاہتا ہوں۔ لہذا اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ کوڑا لایا جائے، کوڑا لایا جائے۔ حضرت عکاشہ کو کوڑا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لو بدلہ لے لو، میں آپ کے یہاں حاضر ہوں، بدلہ لے لیجئے۔ لہذا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول جب آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگا تھا تو میری پیٹھ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی پردہ حائل نہیں تھا، اے اللہ کے رسول لہذا آپ اپنی پیٹھ کے اوپر سے کپڑا ہٹائیے، پردہ ہٹائیے، کرتا ہٹائیے، تب میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ یہ تو اور بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی۔ تمام صحابہ کرام تو تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور یہ صحابہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، کوڑا ہاتھ میں لے کر تیار ہے کہ میں بدلہ لوں گا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑا ہٹایا جاتا ہے، پیٹھ کو کھول دیا جاتا ہے، ننگا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو وہ مہر نبوت جا کر چوم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محبت کریں اللہ کے رسول سے، اور اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے تو ہم اس کا حق مرنے سے پہلے ادا کر دیں، ورنہ کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے حاضری ہوگی تو حق والے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ انہوں نے میرا حق دنیا میں نہیں دیا تھا، لہٰذا مجھے آج حق دلوائیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت چوم لیتے ہیں اور حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرا بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور حق مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اے اللہ کے رسول میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں اور میں جنت کو واجب کر لوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے عکاشہ تو نے جنت کو واجب کر لیا، جنت کو واجب کر لیا۔ اتنی بڑی شخصیت، دونوں جہاں کے سردار، دونوں جہاں کے سردار، اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پوری زندگی کسی کو دکھ نہیں دیا،
पूरी जिंदगी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी का हक नहीं दबाया, किसी का आंसू बहने नहीं दिया, किसी का घर उजड़ने नहीं दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, वो मरने के वक्त कह रहा है कि मेरे सहाबा अगर किसी का हक मेरे ऊपर है तो मुझसे वापस ले लो। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं, बहुत सारे लोगों का हक उन पर है, बहुत सारे लोगों का कर्जा ले रखा है, और अगर आपने ये कर्जा और ये हक आपने अदा नहीं किया दुनिया में, तो कल कयामत के दिन बड़ा खतरनाक मामला होगा हमारे साथ। इसीलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो पर अमल करने की कोशिश भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुक्रिया।